ملک کے عمومی حالات جو ہیں سیاسی طور پہ بھی اور ایکسٹرنلی بھی بڑی گو مگو کا شکار ہے. بارڈرز کے اوپر ہمیں تسلی ہے کہ حفاظ پاکستان جو ہے وہ خواب بلوچستان کا معاملہ ہو, کے پی کا معاملہ ہو, پاکستان کا کوئی بھی سیکورٹی کا معاملہ ہو, وہاں پہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. آپریشن بھی جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں پہ کیا جا رہا ہے اور حکومت فل سپورٹ کر رہی ہے. لیکن جو پولیٹیکل ایک سپورٹ ملنی چاہیے تمام نقطہ ہے فکر کی طرف سے یا تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے, ایک یونٹی آف کمانڈ جو ہونی چاہیے جو ہماری فوج کو ملے یا اس ملک کو ادارے کو ملے, وہ نہیں مل رہی. اور اس کے آبویس ریزنز ہیں. اس میں ایک سب سے بڑا فیکٹر تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ ان کی لیڈرشپ کا قید میں ہونا ہے. اور اب تو وہی واویلا کر رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید صاحب ہوں یا کوئی اور ہو یا رؤف حسن صاحب ہو, ان سب کو اس لیے اریسٹ کر لیا گیا ہے تاکہ عمران خان جو ہے ان کے خلاف کیس کو مضبوط سے مضبوط بنایا جائے. اب اس میں دو پہلو ہیں, یا تو یہ کہ کیس فریم کیا جا رہا ہے یا واقعی عمران خان صاحب کے اتنا زیادہ گٹھ جوڑ تھا جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کے ساتھ کہ جس نے ملک کو اور ریاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. تو اس پہ تو پھر ضرور بات بھی ہونی چاہیے, سزا جزا بھی ہونی چاہیے. اس پہ ضرور بات کریں گے. بانی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں, عمران خان کے جو کلوز لوگ ہیں, وہ یہ واویلا مچا رہے ہیں کہ عمران خان کی سہولیات جیل میں واپس لے لی گئی ہیں. اور جیل کا جب سے چلا پتا کہ حکومت کی ناک کے بالکل نیچے جیل کا عملہ, عورتیں, مرد, وہ عمران خان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. مبینہ طور پہ بشرا بی بی اور عمران خان کی بھی ٹاک کروا رہے تھے, پیغام رسانی کروا رہے تھے. مبینہ طور پر جنرل فیض حمید اور عمران خان کے درمیان پیغام رسانی کر رہے تھے. تو اب جیل میں اور سختیاں آ گئی عمران خان پہ بادی النظر میں. اس میں بات کریں گے. ان تمام صورتحال میں نواز شریف صاحب ایز یوزول خاموش بھی ہیں اور اب لنڈن بھی جا رہے ہیں. تو کیا لنڈن ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں, کافی عرصے کے لیے جا رہے ہیں, یا مختصر وزٹ پہ میڈیکل کر کے واپس آ جائیں گے؟ ان تمام چیزوں کے اوپر اور جنرل فیض حمید کیا گل کھلا سکتے ہیں عمران خان کے لیے یا آگے تک. اور یہ جو حکومت کا کنسٹیٹیوشنل پیکج آ رہا ہے جس میں بات یہ کی جا رہی ہے کہ شاید چیف جسٹس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے ججوں کی عمر بڑھا دی جائے اور پینل آف ججز بنایا جائے جو چیف جسٹس کا تعین کرے گا, سینیورٹی کے اصول کو سائڈ پہ رکھے. ان تمام چیزوں پہ نن ادر دین عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سینیٹر بھی ہیں, بہت سینئر صحافی, بہت سینئر پولیٹیشین ہیں, آپ نواز شریف صاحب کے بہت کلوز ہیں. عرفان صاحب بہت شکریہ آپ کا اپنا وقت دینے کا. سر, یونٹی نظر نہیں آ رہی. تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہماری لیڈرشپ پہ جیل میں سختیاں کر دی گئی ہیں, ان کا کیڑے مکوڑے آ رہے ہیں ان کے جیل کے اندر. وہاں پہ مین سیل جو ہے وہ گند کا کھول دیا گیا ہے, ان کو کسی سے بات کرنے نہیں دیا, قید تنہائی میں ان کو ڈال دیا گیا ہے. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ آپ بھی پولیٹیکل ورکر ہیں, آپ بھی عمران خان کے دور میں پولیٹیکل پرزنر رہے ہیں ایک ناجائز کیس میں. اب ہمیں تو یہ نہیں پتا عمران خان کا تو بھی فیصلہ ہونا ہے جائز ناجائز, لیکن آپ ناجائز رہے تھے. آپ سختیاں تو سمجھ سکتے ہیں کیا ہوتی ہیں پھر جیل میں. جی بہت شکریہ کامران. میں سمجھتا ہوں کہ کتنی ہی آسائشیں کیوں نہ ہوں اور کتنی ہی رعایتیں کیوں نہ ہوں, جیل بہرحال جیل ہوتی ہے اور جیل کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے, جیل کی اپنی سختیاں ہوتی ہیں. اور صرف یہ تاثری انسان کے لیے کافی ہوتا ہے کہ وہ ایک محدود سی جگہ میں ہے اور یہاں سے اپنی مرضی کے ساتھ باہر نہیں نکل سکتا, کسی سے بات نہیں کر سکتا. تو جیل جیل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور میری معلومات بھی یہ ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ میڈیا بھی ہمیں اکثر و بیشتر یہ بتاتا رہتا ہے کہ خان صاحب کے لیے کیا سہولیات وہاں فراہم کی گئی ہیں. ان کی رہائش سے لے کے ان کو اے سی دینے تک, ان کو ایکسرسائز مشینیں دینے تک, ان کے لیے کشادہ ان کے رہنے کی جگہ کرنے کے لیے دیواریں توڑنے تک, یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. ان کے کھانے پینے کے حوالے سے بھی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں, میرا خیال نہیں ہے کہ ہم میں سے شاید گنے چنے لوگوں کو اپنے گھروں کے اندر بھی وہ کھانے یا وہ لذائذ میسر ہوتے ہوں. بہت سے ہمارے لیڈر, میرا خیال ہے صف اول کے سارے ہی لیڈر جیلوں میں رہے ہیں. میں نے کبھی نہیں سنا ہے کہ انہوں نے کوئی کھانے کی شکایت کی ہو, انہوں نے کوئی بچھونے کی شکایت کی ہو. میں کامران آپ کو بتاؤں کہ جب میں میاں صاحب کے ساتھ ہم آئے تھے لندن سے اور وہ گرفتار ہو گئے تھے اور مریم گرفتار ہو گئی تھی, تو اگلے دن میں نے میاں صاحب سے, اگلے دن تو نہیں کچھ دنوں بعد جب میں اڈیالہ جیل گیا اور میں نے پوچھا جی کہ کیا گزری تھی آپ لوگوں پہ, تو وہ کہنے لگے جی بس کیا گزرنی تھی, مجھے وہ لے کے آئے ہیں اڈیالہ کی ایک کوٹڑی میں اور انہوں نے کھٹ سے تالا والا کھول کے مجھے اندر ڈال دیا اور میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک پھٹی پرانی سی دری فرش پہ پڑی تھی. اور میں چونکہ ساری رات آپ جانتے ہیں میں جاگتا رہا ہوں, تو میں آ کے اس دری پہ لیٹ گیا اور سو گیا.
یہ کیفیات گزری ہیں. مریم کی الگ ایک کہانی ہے کہ اس کے کندھے کا آپریشن تھا اور وہ گئی اور اس نے کہا جی کہ مجھے کچھ نہیں, ایک تکیہ ہی دے دیں, میرے کندھے میں درد ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جی کہ نہیں, تکیے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ کہانیاں تو میرا خیال, اور میں اپنی کہانی میں تو بہت مختصر وقت کے لیے گیا لیکن اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. خان صاحب کے لیے جتنے ملاقاتی میرا خیال ہے خان صاحب کو ملے ہیں پچھلے سال سوا سال کے اندر, شاید اڈیالہ جیل کے باقی تمام قیدیوں کو کے ملاقاتیوں کی تعداد ملا لی جائے تو شاید یہ تعداد زیادہ ہوگی. وکلاء کی شکل میں, ان کے عزیزوں کی شکل میں, ان کی بہنوں کی شکل میں, ان کے دوستوں کی شکل میں ہزاروں میں چلی جاتی ہیں یہ ملاقاتیں. لیکن آئے دن ان کی کوئی نہ کوئی شکایت سامنے آتی رہتی ہے. سیاستدان جو قید میں جاتے ہیں وہ شکایتیں بڑی کم کیا کرتے ہیں, لیکن اگر ان کے لیے کوئی اس طرح کے مسائل ہیں, چوہوں کا ذکر آیا اور اس طرح کا, تو نہیں ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ وہ جو سہولت بھی مانگتے ہیں انہیں فراہم کر دی جائے اور ساتھ ساتھ انہیں بتا دیا جائے کہ یہ سامنے والی جو کوٹھی ہے اس میں نواز شریف رہتا تھا اور وہ دری پہ سوتا رہا ہے یہاں پہ. یہ ساتھ ساتھ انہیں باور کرایا جاتا رہے. باقی ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی اذیت ہو, انہیں کوئی تکلیف ہو, انہیں کوئی مشکل ہو. ہم چاہتے ہیں کہ وہ وقت جو بھی قانون کے مطابق ان کو جیل میں رہنا ہے وہ رہیں اور ان کو وہ سہولتیں جو قانون دیتا ہے وہ بھی دی جائیں اور جو نہیں قانون دیتا وہ بھی بے شک دی جائیں. ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے. عرفان صاحب, آپ کے میرے نزدیک تین روپ ہیں, ایک پولیٹیشین کا ہے, ایک صحافی کا, ایک ہسٹورین کا ہے. ایک لمحے کے لیے آپ اپنے آپ کو پولیٹیشین نہ سمجھیں اور صرف ہسٹورین اور جرنلسٹ سمجھیں. آپ سے ایک تجزیہ چاہتا ہوں. آپ نے نشیب و فراز اس ملک میں دیکھے. آج کا جو سیاسی قیدی ہوتا ہے, خواہ وہ کرپشن میں اندر گیا ہے, ایبڈو میں اندر گیا ہے, وہ ہائی جیکنگ میں اندر گیا ہے, کل وہ جب قوس قزح کا رنگ چینج ہوتا ہے آسمان پہ تو وہ باہر نکلا ہوتا ہے اور وہ عوام کے اندر گھل مل رہا ہوتا ہے, وہ پرائم منسٹر ہی بن رہا ہوتا ہے. ہم نے یہ سب دیکھا بینظیر صاحبہ کے کیس میں, زرداری صاحب کے کیس میں, نواز شریف صاحب کے کیس میں. آج آپ کو عمران خان کا سیاسی فیوچر کیسا نظر آتا ہے؟ بینگ اے جرنلسٹ اینڈ بینگ اے ہسٹورین, آپ سے جواب چاہتا ہوں میں, ناٹ ایز اے پولیٹیشین. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ نے ایک بڑی واضح لکیر کھینچ دی اور قدغن لگا دی. تو میں کوشش کروں گا کہ میں سیاست سے ہٹ کے بات کروں. تاریخ یہ کہتی ہے کہ سیاستدان جیلوں میں جاتے ہیں, نکلتے ہیں, پھر اقتدار میں آ جاتے ہیں. یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. طویل عرصہ تک زرداری صاحب میرا خیال ہے کہ سب سے طویل قید انہوں نے کاٹی, لیکن آج وہ صدر مملکت ہیں. نواز شریف صاحب برسوں قید میں رہے, 11-12 سال اٹک قلعے میں بھی رہے, وہ اڈیالہ جیل بھی رہے, وہ پھر لانڈی بھی رہے, وہ کوٹ لکھپت بھی رہے. شاید ہی پاکستان کی کوئی جیل ہو جس پہ نواز شریف نہیں گئے, بے نظیر محترمہ گئیں, لیکن یہ سارے لوگ آتے رہے, کم بیک کرتے رہے. خان صاحب کے حوالے سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کا جیل جانا ان کے ایک تو جرائم کی جو فہرست ہے یا الزامات کی فہرست ہے, ہم یہ کہہ لیتے ہیں, جرائم نہیں کہتے, الزامات کی فہرست بڑی سخت ہے اور بڑی ٹھوس ہے. مثال کے طور پر توشہ خانہ کوئی ہوا کا کیس نہیں ہے. مثال کے طور پر $195 ملین کا جو کیس ہے یا پاؤنڈ کا کیس ہے وہ ہوا میں نہیں ہے. وہ رقم آئی ہے, وہ رقم ایک شخص کو ملی ہے, اس شخص سے انہوں نے زمین لی ہے, اس سے مراعات لی ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد جو 9 مئی ہے, میں کامران یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جنرل اکبر سے لے کے ظہیر الاسلام عباسی تک بے شمار بغاوتیں ہوئیں. کم از کم 4 بڑی سازشیں اور بغاوتیں ہوئیں. کوئی سازش اور کوئی بغاوت اپنے گھر کے اندر سے باہر نہیں نکل سکی. یہ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور پکڑے گئے اور دھر لیے گئے اور کورٹ مارشل ہوئے اور جیل چلے گئے. ایک بغاوت ہمارے ہاں کامیاب ہوئی ہے جس کا نام ہے 9 مئی. اس کا پہلا فیز بڑی کامیابی کے ساتھ ایگزیکیوٹ ہوا ہے. کوئٹہ سے لے کے چکدرہ تک اور مردان تک سب 200 کے قریب مقامات جو طے کر دیے گئے تھے وہاں حملے ہو گئے اور بڑے کامیاب حملے ہو گئے. تخت و تاراج کر دیا گیا, جلا دیا گیا, تباہ کر دیا گیا, طیارے جلا دیے گئے. اگلا فیز نہیں ہو سکا اور تیسرا فیز بھی نہیں ہو سکا. لیکن یہ ہماری تاریخ کی واحد بغاوت ہے جو 1/3 کم از کم کامیاب ہو گئی. اب اس کا سیرا کسی نہ کسی کے سر تو بندھنا چاہیے نا. میں چاہوں سیاستدان کو ایک طرف رکھ دیں, ہماری تاریخ کے اندر ایسے واقعات نہیں ہوئے. اب اگر ہوئے ہیں
تو کوئی ایسا تو نہیں ہوا ہے کہ کوئی کوکاف سے جن اترے ہیں اور یہ کام کر کے پھر کوکاف کی پہاڑیوں کے پیچھے چلے گئے ہیں؟ وہ دکھائی دیے ہیں، وہ نظر آئے ہیں، ان کے رشتہ و پیوند کو آپ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، پورے پاکستان نے دیکھا ہے۔ دنیا ان چیزوں کو معاف نہیں کرتی ہے۔ میرا خیال نہیں کہ کسی بھی ملک کے اندر اگر اس کی دفاعی تنظیمات کو نشانہ بنایا جائے اور سینکڑوں کی تعداد میں، تو وہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے۔ ابھی آپ کے سامنے برطانیہ کو آپ دیکھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے جرائم میں لوگ جو ہیں وہ کس طرح ایک مشین چل رہی ہے عدلیہ کی، 24 گھنٹے عدالتیں کھلی ہیں، 1.5-2 گھنٹے سماعت ہوتی ہے، سمری ایک طرح کی سمری سماعتیں ہوتی ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں جیلوں کے اندر۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب ایک پولیٹیشن کے طور پہ وہ کم بیک کر سکیں گے جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے کیا تھا، جو زرداری صاحب نے کیا، جو نواز شریف صاحب نے کیا، اس لیے کہ ان کے جرائم، ان کی جیلیں، ان کی قیدیں آج بھی ہوا کے اندر ہیں، ان کے نیچے کوئی ٹھوس جرائم ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ یہاں صورتحال بڑی برعکس ہے۔ ابھی تو فیض حمید صاحب گرفت میں آئے ہیں، وہ بتائیں گے، آپ نے اپنے دیباچے میں کچھ باتیں کی ہیں، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی پولیٹیکل فتح مندی یا کوئی پولیٹیکل کامیابی خان صاحب کے مقدر میں ہے اور وہ دوبارہ آ کے پاکستان کے اوپر حکمرانی کر سکیں گے۔ سر میں آپ سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ 9 مئی کی جو بغاوت ہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں بہت کم ہوئی، بلکہ ہوئی نہیں شاید کہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے یہ کیا ہو، اور یہ ایک افسوسناک بات ہے، کنڈیمیبل ہے۔ لیکن آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، یہ پہلے کبھی نہیں ہوا، اس کا صحرا عمران خان کے سر سج بھی سکتا ہے اور شاید سج بھی جائے کیونکہ جو ایویڈنس سامنے آ رہا ہے، لیکن یہ بھی پہلے کبھی نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ پاکستان کا پرائم منسٹر جو ہے وہ سٹنگ آرمی چیف کو جو کہ ہوا میں معلق ہو اس کو سیک کر دے، اس کے اوپر طیارے کی لینڈنگ نہ کرنے کا ہائی جیکنگ کا کیس بنے، اس کی سزا ہو، عمر قید، سزائے موت، اور پھر وہ چینج ہونا اور بات ہے، لیکن یہ سب کچھ اور اس کے بعد دوبارہ پرائم منسٹر بن جائے۔ یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جیسی لیڈر جو تھی ان کو سیکورٹی رسک کہا جاتا تھا یہ غدار ہیں، انہوں نے ہندوستان کے ساتھ مل کر ان کو راس دیے، سکھوں کی لسٹیں پرووائڈ کی ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن یہ لوگ دوبارہ پلٹ پلٹ کے پرائم منسٹر بھی بنتے رہے۔ تو اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں، اور یہ بھی کبھی نہیں ہوا جو جس طرح کے ایکس آرمی چیف کو آرٹیکل 6 غداری کا مقدمہ چلے، جس طرح نواز شریف صاحب نے چلایا، اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی کے بغیر چلایا، ان کے منع کرنے کے باوجود چلایا، اس پہ ناراضگی ہوئی، اس پہ دھرنے ہوئے، اور اس کے بعد اقتدار سے ہاتھ بھی دھونا پڑا، لیکن دوبارہ ان کی پارٹی پاور میں آ گئی، ان کا بھائی پرائم منسٹر، ان کی بیٹی سی ایم ہے۔ تو یہ سب کچھ تو سر ہوتا رہا ہے کہ انپریسیڈنٹڈ چیزیں اگینسٹ سیکورٹی اداروں کے، اسٹیبلشمنٹ کے، آرمی چیفز کے ہوتی رہی ہیں، خواہ وہ نواز شریف صاحب تھے اس وقت یا وہ بے نظیر صاحبہ تھیں۔ لیکن جب کوسے قضا چینج ہوئی تو یہ دوبارہ سرخرو ہو کے باہر آ گئے۔ اس ایلیمنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو تب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ تاریخ میں اڈیالہ جیل کی کال کوٹری میں ملیا ملیٹ ہوں گے، یہ باہر نکل کے ایمرج نہیں کریں گے باقی لیڈروں کی طرح جن کے ڈفرنٹ طرح کے لیکن بڑے ہی ہینیس کرائمز کے الزامات تھے۔ دیکھیے کامران، ہینیس کرائم کوئی بھی نہیں تھا، کسی کا بھی نہیں تھا۔ آپ مجھے بتائیے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے ایسا کیا کرائم کیا تھا؟ اگر انہوں نے کوئی ریمارکس دیے ہوں گے، فوج کے سیاسی کردار کے حوالے سے بات کی ہوگی، اس کے علاوہ ان کا کوئی ایسا کرائم نہیں تھا جس کو ہم ان کی بیاض سیاست جو ہے اس کے اوپر یہ سمجھیں کہ بہت بڑا کوئی گناہ کبیرہ انہوں نے کر دیا تھا۔ نواز شریف صاحب نے اپنا ایک آئینی، اپنا ایک قانونی اختیار استعمال کیا تھا، اپنی ایک اتھارٹی استعمال کی تھی۔ کوئی قانون یا کوئی قاعدہ، اخلاقیات کو اگر آپ ایک طرف تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیں، کیونکہ قانون، آئین اور ضابطے اپنی ایک زبان رکھتے ہیں اور اپنا ایک ایتھکس رکھتے ہیں۔ وہ جہاز میں تھے، وہ سری لنکا میں تھے، وہ کہاں تھے، وزیر اعظم کے اس اختیار کو سلب نہیں کیا جا سکتا کہ وہ آرمی چیف کو سیک کر دے۔ یہ کوئی جرم نہیں ہے ان کا، اس کو جرم بنایا گیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک الگ کہانی ہے، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کانکنی کر کے بھی، بہت تحقیق کر کے بھی، بہت تفتیش کر کے بھی ان وزرائے اعظم کا، گیلانی صاحب کو بھی لے لیں، انہوں نے کہا جی کہ میں یہ خط نہیں لکھتا، مجھے قانون اجازت نہیں دیتا، وہ گھر چلے گئے نا۔ یہ سارے کے سارے جو ہیں انہوں نے کوئی ایسا کرائم نہیں کیا۔ مجھے بتائیں کہ کسی نے، بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کوئی بغاوت کی ہو، کوئی ہتھیار اٹھائے ہوں، کوئی حملے کیے ہوں، میاں صاحب نے کوئی حملے کیے ہوں؟ 28 جولائی 2017 کو فیصلہ ہوتا ہے،
وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ساتھ یہاں سے جی ٹی روڈ سے گزر کے چلے جاتے ہیں، 5 دن لگتے ہیں لاہور پہنچتے ہوئے، رستے میں کوئی گملہ ٹوٹا، کسی فوجی تنصیب پہ حملہ ہوا، جی ایچ کیو کے سامنے سے گزرے ہیں، وہ کوئی پتھر پڑا اس پہ. آپ کسی جرم کو بھی کھاتے میں ڈال لیں ان لیڈروں کے ماضی کے. ابھی جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگایا گیا، اس سے بھی کوئی بڑا اشتعال انگیز بات ہو سکتی ہے. پاکستان میں کسی جگہ فوجی تنصیب پہ حملہ نہیں ہوا. تو یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کسی بھی بگتی کو، اکبر بگتی کو آپ نے مار دیا. اکبر بگتی نے بھی اس طرح مسلح ہو کے آپ کی فوجی چھاونیوں پہ حملے نہیں کیے تھے، کسی نے نہیں کیے تھے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ہم کچھ تنظیموں کے نام لیتے ہیں، دہشت گردوں کے نام لیتے ہیں، انہوں نے جی ایچ کیو پہ آ کے حملہ ضرور کیا تھا اور اس کے اندر گھس بھی گئے تھے. اب پھر اس کے کئی سال بعد انہوں نے حملہ کیا، یہ گھس نہیں سکے. اس کے علاوہ کوئی جماعت یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی دن کے اندر، ایک ہی وقت کے اندر 200 سے زیادہ مقامات میں گھسی ہو. نو پیرلل ان ہسٹری. لہٰذا کوئی کرائم نہیں ہے نواز شریف کے کھاتے میں اس طرح کا، کوئی کرائم نہیں ہے زرداری کے کھاتے میں، کوئی کرائم نہیں ہے بے نظیر کے کھاتے میں. وہ آ سکتی تھیں، وہ آئی ہیں اور وہ آ رہی ہیں اور وہ شاید آئندہ بھی آئیں گے. انہوں نے جو کچھ کیا ہے پاکستان کے ساتھ، ان میں سے آپ بتائیں کہ کس نے خطوط جا کے لکھے جی کہ پاکستان کو پیسے مت دو آئی ایم ایف کے سامنے؟ کس نے جا کے مظاہرے کیے؟ کس نے جا کے وہاں قراردادیں منظور کرائیں کانگریس سے؟ کسی نے یہ حرکتیں کی ہیں؟ ان حرکتوں کے پیچھے ایک سوچ کار فرما ہے، اور وہ سوچ جو ہے وہ پاکستانیت کی سوچ نہیں ہے. آپ ماتھے پہ پولیٹیکل پارٹی کا نام لکھ کے اگر آپ کا کردار ٹی ٹی پی جیسا ہو جاتا ہے یا کسی اور جیسا ہو جاتا ہے تو آپ پولیٹیکل پارٹی نہیں رہتے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ مت ان کا کوئی پیرالل بنانے کی کوشش کریں کہ انہوں نے یہ کیا تھا. انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا تھا.